قریش کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بدلہ لینے ضرور آئیں گے، لہٰذا قریش مکہ حرم شریف کی حفاظت کے لیے کعبہ کے اطراف جمع ہو گئے۔ حوازن کے لوگ بھی حرم کی طرف بڑھنے لگے اور دونوں قبیلوں کے درمیان مت بھیڑ ہوئی۔ یہ مت بھیڑ کئی روز تک یوں ہی چلتا رہا اور وقفہ وقفہ حوازن کے لوگ حملہ کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کے حلیف قبائل بھی اس جنگ میں کود پڑے اور یہ ایک بڑی لڑائی بن گئی۔ آخر کار قریش اور حوازن کے درمیان 15 عام الفیل کے سال ایک بڑا معرکہ ہوا جسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں جیتنے والا پورے جزیرہ عرب اور تمام قبیلوں میں سب سے طاقتور ثابت ہوتا۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں تاکہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں اور کوئی فرار نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں حضور کے چچا زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم کی قیادت کر رہے تھے اور دوسرے قبیلوں کا سپہ سالار حرب بن امیہ تھا۔ حضور کے کئی چچا اور چچا زاد بھائی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا اپنے چچاؤں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن آپ نے میدان جنگ میں تلوار نہ اٹھائی اور نہ کسی پر تیر چلایا۔ البتہ آپ تیر اور نیزہ اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے اور لڑائی میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جنگ فجار کے دوران ایک غیر معمولی بات دیکھی گئی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لاتے تو قریش جنگ جیتنے لگتے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس تشریف لے جاتے تو قریش کمزور پڑنے لگتے۔ لہٰذا قریش کی فتح یابی اور شکست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پر منحصر تھا، جس کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا۔ جنگ فجار سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بدامنی اور آئے دن لوٹ مار ہو رہے تھے، ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا، نہ دن کو چین تھا اور نہ رات کو آرام تھا۔ لہٰذا بنو ہاشم، بنو اسد، بنو غطفان اور دیگر قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اب اس جنگ کو بند کر دینی چاہیے اور کوئی صلح یا معاہدہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا تمام عرب قبائل اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں جنگ بندی، ملک میں امن و امان، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کے امداد پر تمام لوگ متفق ہوئے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی اگر قریش چاہے تو میں اس پر قائم رہنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اب کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہوئی اور عربوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو تجارت کی طرف رجحان بڑھا، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ تجارت کر سکیں۔ لہذا جب مکہ کی ایک خاتون کو یہ خبر ہوئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں اور اسے وہاں مناسب قیمت پر فروخت کریں۔ اس خاتون نے یہ پیشکش کی کہ وہ آپ کو دوسروں سے بڑھ کر اجرت دیں گی۔ اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جو مکہ کی نہایت ہی شریف خاندان کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھیں۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں ایک تھے۔ جب جنگ فجار شروع ہوئی تھی تو خویلد نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ لہٰذا باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے سارا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل سیدہ خدیجہ نے پہلے ہی حضور کی صداقت، امانت داری اور ایمانداری کے چرچے سن رکھے تھے اور وہ آپ کی خوبیوں سے بہت متاثر تھیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کی یہ درخواست کی تھی۔ بہرحال حضور نے سیدہ خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرا کو بھی روانہ کر دیا۔
ابن اسحاق کے مطابق سفر شام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھوڑا توقف کیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔ قریب نستور راہب کی ایک خانقاہ تھی۔ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میسرا کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد ہیں جو صالح، امانت دار اور ایک سچے انسان ہیں۔ راہب نے کہا کیا ان کے آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرا نے کہا ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کے آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نستور نے کہا یہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص بھی آج تک نہ بیٹھا ہے۔ میسرا نے راہب کے اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور سفر آگے بڑھا۔ جب یہ کاروان بصرہ پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے نزدیک ایک خشک کنویں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ اس میں سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب میں موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرا نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کو فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرا کے ساتھ مکہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ شام سے واپسی پر راستے میں ایک دن دوپہر اور سخت گرمی کا وقت تھا۔ میسرا کیا دیکھتا ہے کہ حضور اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میسرا کے دل میں نبی کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔